اور اب ماحول یہ بن گیا، اگر کوئی جماعت بنتی ہے، اگر کوئی جناب جماعت بنتی ہے، ہر بندے کو جناب وہ کہتا ہے جی میں چودھری بننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے صدر بناتے ہو، وزیر اعظم بناتے ہو، مجھے عہدہ کون سا دو گے، پھر میں آپ کے ساتھ ملوں گا۔ اور جس کو عہدہ نہیں ملتا وہ 4 بندے لے کے اپنی جماعت بنا کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ ہر فرقے کے اندر، چلے بڑے فرقے تو اور بات ہے نا، سارے سنی بھی ایک ہو جائے تو الگ بات ہے، سارے دیوبندی ایک ہو جائے الگ بات ہے، سارے وہابی ایک ہو جائے الگ بات ہے، سارے شیعہ ایک ہو جائے الگ بات ہے۔ یہ تو وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ، ان کے ہر ایک فرقے کے اندر اتنی جماعتیں ہیں کہ جناب بندہ گنتی کرنا شروع کرے گنتی ختم ہو جائے گی، جماعتیں ختم نہیں ہوگی۔ جنہوں ماں نے جم کے چمیا بھی نہیں تھا، وہ بھی جناب 2 بندے نال لے کے اپنے جماعت بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ تمہیں عہدوں کی ضرورت ہے، یہاں پہ تمہیں جناب چاہیے 2-4 بندے تمہارے کسی کرنے کے لیے، تمہاری جی حضوری کرنے کے لیے، حضور کے دین کے ساتھ تو تمہیں کوئی پیار نہیں ہے۔ یہ سارے یہ جناب جتنے غنڈے اور جناب جتنے یہ لوگ جو عظمت قرآن کے لیے باہر نہیں نکلے، میں برملا 2 ٹوک ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ سارے اسلام کے بھی دشمن ہیں، حضور کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ بیچارے سیاسی بندے تو نہ اپنا ان سے تو ہمیں پہلے کوئی امید نہیں تھی، وہ تو پہلے اسلام کے دشمن ہے، ان سے تو ہمیں پہلے کوئی امید نہیں تھی، وہ تو یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ تو الگ بات ہے نا۔ مگر تم لوگ جو صبح و شام اللہ کے قرآن کی لوریاں عوام کو سنا کے چندے مٹھوڑتے ہو، پیسے اکٹھے کرتے ہو، مدرسے بناتے ہو، تم لوگوں کا حق بنتا تھا کھا کھا کے جناب سورہ طرف پھٹے ہوئے، اور قرآن کی عظمت کے لیے تمہاری نسلیں قرآن کے صدقے پل رہی ہیں، اور قرآن کی عظمت کے لیے تم فرقہ واریت کی وجہ سے باہر نہیں نکلے۔ خدا کا خوف کریں، چھوڑ دے فرقہ واریت کی جان، امت کو ایک ہونے دے۔ وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ کیا ہے؟ یہ قوم پریشان ہے۔